میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، مکہ مکرمہ سے شمال مشرق کی جانب میل کے فاصلے پر ایک وادی ہے جو حنین کے نام سے جانی جاتی ہے۔ بعض محرکین کے نزدیک اس جسم کا نام حنین تھا، جس کی وجہ سے یہ ساری وادی حنین کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہاں پر قبیلہ حزم آباد تھے۔ اس قبیلے کو تیر اندازی جنگی مہارت حاصل تھا، اسی کی وجہ سے تمام عرب میں ان کو ایک ممتاز حیثیت حاصل تھا۔ اس وادی کی جگہ کا نام اوتاس ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اسلام اور کفار کے درمیان فیصلہ کن جنگ ہوئی تھی۔ سیرت کی کتابوں میں یہ غزوہ حنین اور غزوہ اوتاس کے نام سے مشہور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ فتح کیا تو قریش کے کئی قبیلے اسلام قبول کر چکے تھے، اور قریش کے بیشتر قبیلے بارگاہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ لیکن قبیلے حزم اور قبیلے ثقیف کا معاملہ کچھ اور تھا۔ اسلام کا غلبہ دیکھ کر قبیلے حزم اور قبیلے ثقیف پیچھے ہٹنے لگے، یعنی اسلام ان پر حملہ آور ہوگا، اور ان کو اس بات کا ڈر تھا کہ ان کی ریاست اور حکومت ختم ہونے والی ہے۔ قبیلہ خوازم کے سربراہ مالک بن عوف النصری نے اور قبیلہ ثقیف کے امیر کنانہ بن ابی علیل نے اس صورت حال سے نمٹنے کے لیے مشورے کیے۔ انہوں نے آپس میں یہ کہا کہ اگر ہم نے پہل نہ کی تو شاید وہ ہم پر حملہ آور ہو جائیں گے، ہمیں پہلے کچھ کرنا چاہیے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 12,000 اور کفار کی تعداد 20,000 تک تھی۔ مالک بن عوف اس کا سپہ سالار تھے، اس کی عمر 30 سال تھی اور وہ ایک جوشیلہ جوان تھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مال مویشی اور بچوں اور عورتوں کو بھی ساتھ لے کر چلیں، کیونکہ جب دشمن ہمیں دیکھیں گے تو وہ اس بات کو سوچیں گے کہ پورے تیاری کے ساتھ اور جان دینے کو بھی تیار ہے، مگر دشمن کو غلبہ پانے نہیں دیں گے۔ انہوں نے اپنے ساتھ ایک ضعیف بوڑھا آدمی اسامہ بن دریت کو ساتھ لے کر چلے۔ دریت میدانی جنگ میں پہنچ کر مالک بن عوف سے پوچھا کہ آوازیں کس چیز کی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہم ساتھ میں بچوں، عورتوں اور مال مویشی کو بھی لے کر آئے ہیں، تاکہ دشمن کو پتہ چلے کہ وہ اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر آئے ہیں۔ دریت نے کہا یہ بہت غلط ہے، کیونکہ جب شکست ہوتی ہے تو بھاگنے والوں کو کوئی روک نہیں پائے گا۔ عورتوں اور بچوں کو دور لے کر جاؤ، اور اگر کامیابی ہوتی ہے، جیت ہوتی ہے، تو وہ خود ہی تمہارے پاس آئیں گے۔ مالک بن عوف کو اس بات پر غصہ آیا، جو فیصلہ ہو چکا ہے وہی ہوگا۔ 6 شوال 3/8 ہجری کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حنین کی طرف روانہ ہوئے۔ لشکر میں 10,000 وہ خوش قسمت لوگ تھے جو مدینہ مکرمہ میں شامل تھے، 2,000 مسلمان ہو گئے تھے، اور ان میں 80 کفار بھی شامل تھے۔ وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ میں برابر شریک تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حنین کے مقام پر پہنچ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمن کا اندازہ لگانے کے لیے حضرت عبداللہ ابن حضرت کو بھجوایا۔ حضرت عبداللہ ابن حضرت کو کسی نے بھی نہیں پہچانا، اور وہ ان میں گل مل گئے۔
انہوں نے تمام ضروری معلومات حاصل کر کے واپس آئے اور آ کر سب کچھ بتلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ کل تک یہ تمام مال غنیمت مسلمانوں کے قبضے میں ہوگی۔ 3 بندوں کو مالک بن عوف نے بھجوایا معلومات کرنے کے لیے، مگر وہ تینوں کے تین کانپتے ہوئے واپس چلے گئے۔ انہوں نے سفید گھوڑوں اور سفید لباس میں کچھ بندوں کو دیکھا، جنہیں دیکھ کر وہ ڈر گئے اور واپس چلے گئے۔ مالک نے پوچھا کیا لے کر آئے ہو؟ ان تینوں نے کہا کہ ہم زمین والوں سے تو لڑ سکتے ہیں لیکن آسمان والوں سے لڑنا شاید ہمارے لیے ممکن نہیں۔ اس بات پر مالک بن عوف کو غصہ آیا اور اس ڈر سے اور خوف سے ان کو قید کیا کہ کہیں آگے لشکر کو اس بات کا پتہ نہ چلے اور وہ پیچھے نہ ہٹے۔ فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صفیں درست کرنے کا حکم دیا اور سپہ سالاروں کو مختلف پرچم تقسیم کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرحمت فرمایا۔ اوس کا جھنڈا اسجد بن عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا اور حرج کا جھنڈا حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ جس دن لڑائی ہونی تھی تو ایک رات پہلے مالک بن عوف نے تیر اندازوں کو مختلف مقامات پر پہنچایا۔ جب جنگ شروع ہو جانے والی تھی تم ساتھ میں ہی حملہ کر دینا اور تیروں کی بارش شروع کر دینا۔ ابتدائی میں تو مسلمانوں کی بہت اچھی کارکردگی تھی اور ان کا حوصلہ یہ دیکھ کر بڑھ گیا۔ بعض صحابہ نے یہ بھی کہا کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد دیکھ کر کوئی بھی اس پر غالب نہیں آ سکتا، مگر اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی تو یہ ارشاد ہوا، ترجمہ: حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے بہت سی مقامات پر مدد کی، خاص طور پر اس دن جب حنین کی زیادہ تعداد کو دیکھ کر تمہیں ان میں مگن ہو گئے، مگر وہ کثرت تعداد تمہارے کوئی کام نہ آ سکی اور زمین ساری وسائلوں کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی۔ پھر تم نے بٹت دیکھ کر میدان سے روح موڑ لیا۔ جب قریش جانے لگے تو گاٹیوں میں سے تیر اندازوں نے تیروں کی بارش شروع کی۔ ان کو اس بات کا گمان بھی نہیں تھا اور جان بچانے کے لیے انہوں نے فرار اختیار کیا۔ ان کے پیچھے اسلامی لشکر بھی بھاگنے لگی۔ تیر مسلسل برستے رہے اور تیر انداز محافظ جگہ پر تھے۔ جب دشمن نظر ہی نہ آئے تو مقابلہ کس کے ساتھ کیا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم میں بھی گھوڑے پر سوار مسلسل آگے بڑھ رہے تھے اور اعلان فرما رہے تھے، انا النبی لا کذک انا النبی عبد المطلق۔ یہی نعرہ بلند آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگا رہے تھے اور آگے بڑھ رہے تھے، میں نبی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تیروں کے بارش میں آگے بڑھتے ہوئے دیکھے تو آپ نے گھوڑے کا لگام تھام لیا۔ ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، انہوں نے رکاب کو تھام لیا۔ دونوں گھوڑے کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ تیروں میں آگے بڑھنے کا بہت خطرہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آس پاس جان نثار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کہا ہے بلاؤ ان کو، آواز دو۔ ان کی آواز نہایت بلند تھی۔ انہوں نے کہا، یا محشر الانصار
یا للمہاجرین کا آواز بلند دیتے رہے، سب پلٹ آئے، دشمن پر دوبارہ سے پھوٹ پڑے اور لبیک لبیک کہہ کر آ رہے تھے۔ اسی طرح منتشر لشکر پھر سے منظم ہو گئی، مسلمانوں کا پانسا بدل گیا اور شکست جیت میں تبدیل ہو گئی۔ جنگ حنین میں 6000 آدمی گرفتار ہو گئے، 40 بکریاں، چاندی اور بہت سارا ساز و سامان مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، اور دور دراز علاقے یہ سوچ رہے تھے کہ کیا ہوا ہوگا۔ اس شکست کے بعد سب مسلمان ہو گئے اور اسلام قبول کر لیا۔